إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رعيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیے ورنہ سامعین محترم برادران عزیز بزرگان گرامی قدر، زیادہ دیر سب خراشی نہیں کرنا ہے. شب جمعہ ہے اور ماہ رجب کی آخری راتیں، آخری شب جمعہ. یہ دعا کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اور وہ ہمارے عزیز، وہ ہمارے اقارب جن کا اس وقت دست دنیا سے کوتا ہے، یعنی دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں. ہم پھر کچھ نہ کچھ اپنے لیے کسی وقت ممکن ہے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور کوئی عمل صالح کر لیں، لیکن وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے اپنے عزیز و اقارب کو یاد فرمائیں، تمام مرحومین کو یاد کریں اور خصوصاً ان مرحومین کو یاد کریں کہ جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. التماس ہے یہاں پہ جو موجود ہیں مومنین جن کی قبور یہاں پہ اس قبرستان میں موجود ہیں، ان کو یاد کریں. بانی محترم کے مرحومین کو یاد فرمائیں. ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. ہمارے نام ہے محمد و آل محمد. اس کلام شریف کا ثواب، ذکر محمد اہل بیت محمد کا ثواب، مومنین کی تشریف آوری کا اجر و پاداش اور ثواب، جملہ مومنین مومنات جناب آدم سے تاحال جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان سب کی روح کو ایصال فرما. خصوصاً جن کا وارث نہیں ہے یا وارث ہے تو وارث بد ہے، ان کی روحوں کو ایصال فرما. بالخصوص حاضرین مجلس کی مرحومین کی روح کو ایصال فرما. بانی محترم کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما. قرآن معصومین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما. سوال بھیجنے محمد وعلیہ. عام کانسیپٹ یہ ہے، تصور یہ ہے مومنین کے اذہان میں
مولانا صاحب آتے ہیں تو ٹائم زیادہ لیتے ہیں، لہذا لوگ فرش ازا کی زینت اس لیے نہیں بنتے کہ مولوی نہ چھیڑ دے انہیں تو ختم کرنا کوئی نہیں۔ میں ان مولویوں میں سے نہیں، انتہائی مختصر انداز سے، اور پھر دیکھیں اپنے آپ کو کم بھی نہیں سمجھیں، کم تر بھی نہیں سمجھیں۔ شاید ہم آ گئے یہاں پہ تو شاید ہماری شان میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں، آپ ذکر حسین کی زینت پر۔ اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ انسان کی سماعتیں لغویات سننے سے بہتر یہ ہے کہ محمد والے محمد کا ذکر سنیں۔ اس لیے نہ خود کو اپنے آپ کو کم سمجھیے نہ کم تر سمجھیے۔ کیسر بھائی جس ہستی کا ذکر فرما رہے تھے، میں انہی سے ایک روایت طرز کر کے اپنے مقصد پہ آؤں گا، اور اگر چاہوں تو طولانی بحث ہو سکتی ہے، یعنی بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جن کی 25 رجب المرجب شہادت کا دن گزرا ہے، ابھی پرسوں ہی تو شہادت۔ مولا فرماتے ہیں ماہ رجب کا نام ایک نہر سے مشتق ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ صحابی نے پوچھا مولا یہ نہر کے اوصاف کیا ہیں، اس کے وصائف کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ شیرین ہے، نما کیا دے، اس سے زیادہ شیرین ہے، اس کا رنگ برف اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، لذیذ اتنا ہے، میٹھا اتنا ہے، جو ایک دفعہ پی لے آب جاویداں پی لیتا۔ آب جاویداں کسے کہتے ہیں؟ آب جاوید اسے کہتے ہیں جس کے بعد موت نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم نے آب خضر پیا ہوا ہے، کیا تم نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ فرمایا اس نہر سے جو شخص ایک گھونٹ پانی کا پی لے اس کو پھر موت نہیں آتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سعادت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو مومن بڑا زیرک تھا، بڑا اچھے عقل کا مالک تھا، اس نے پوچھا فرزند رسول اس نہر سے کون پانی پیے گا؟ مجھے عنایت فرما دیں تاکہ میں بھی سعی کروں، میں بھی کوشش کروں اور اس نہر سے سیراب ہوں۔ فرمائیے چند دن کے بعد ماہ رجب کی شروعات ہے، ماہ رجب شروع ہو رہا ہے۔ توجہ مجھے دیکھیے، صلاۃ بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اگر معروضات سمجھ آ رہی ہے آپ کو سامنے آواز ہوندی پئی نہیں کوئی نہیں؟ میں کلہ میرا آواز تو زیادہ ہے، تو زیادہ ہو تھوڑا آواز تھوڑا ہے، کی وجہ ہے؟ اللہم صلی اللہ لو میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، 2-4 دن سے جی وہ غریب انفیکشن کے شکار ہیں، دعا کریں اللہ سب کو صحت دے۔ تو اس نے کہا مولا میں کیا کروں کہ اس نہر سے میں بھی سیراب ہو جاؤں؟ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی یہاں کہا جائے یہ بڑی باہر گلی میں 1 کروڑ روپیہ بٹ رہا ہے، بندے پیسے تقسیم کریں دے بدین سائیں، 1 کروڑ روپیہ میرے سمیت سب پہلے بھاگیں گے نا، میں نو ڈھی جاوے تو میں نو ڈھی جاوے، مجھے مل جائے مجھے مل جائے۔ تو وہ نہر جس کے بعد زندگی ہی زندگی، حیات ہی حیات، جس کے بعد شادمانی ہی شادمانی، خوشی ہی خوشی، صرف 1 گھونٹ تو پینا ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا پھر وہ پانی کون پیے گا؟ فرمایا ماہ رجب میں جو شخص 1 روزہ رکھ لے، جیڑا دھنو عادت ہی کوئی نہیں جی، متاسفانہ رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو تو رجب میں کون رکھے؟ فرمایا جو شخص ماہ رجب المرجب میں فقط 1 دن روزہ رکھ لے اس نہر سے سیراب ہوگا۔ اس نے کہا جی مولا پھر صرف سیراب ہوگا؟ فرمایا جنت کے مالک کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، نہ فقط وہ اس پر جنت واجب کر دی جائے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہمسائیگی میں بھی آ جائے گا۔ اب بندے کی خواہش ہوتی ہے نا
کہ میرا گھر سردار صاحب کے پاس ہو تھا، میرا گھر جو ہے نا وہ صدر مملکت کے گھر کے قریب ہو، تو ہمسائیگی کا کیا وہ رکھیں گے؟ تو جس شخص کا گھر ہی امام کاظم کے گھر کے قریب ہو جائے، فرمایا جو شخص اس نہر سے پانی پینا چاہتے ہیں کم از کم ایک روزہ اس ماہ رجب میں رکھیں۔ انشاءاللہ تسی سارے رکھے ہوئے، پورا 27 کے 27 دن انشاءاللہ اپنے روزہ رکھے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسا کوئی بندہ رہتا ہے تو ابھی 3 دن ہیں ماہ رجب میں، معصوم کا وعدہ اٹل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم وعدہ کرے اور خلف وعدہ ہو جائے۔ پھر دوسری روایت شریفہ جو حضرت نے ارشاد فرمائی امام کاظم علیہ السلام رجب کی عظمت میں بیان کی، فرمایا جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے اس سے 1 سال جہنم دور ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کا سال نہیں ہے بھائی، وہ سال نوری، کہ جس کی چھوٹی سی میں مثال دوں کہ کائنات کے نبی نے گزشتہ رات شب معراج میں تھی، سفر طے کیا، 18,000 عالم کا سفر طے کیا، جب واپس آئے بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا اور کنڈا ہل رہا تھا، دروازہ بھی بند نہیں تھا۔ صحابہ نے پوچھا اتنی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے؟ فرمایا 18,000 سال کی مسافت میں محمد نے طے کر لی ہے۔ اس نوری سال کے بارے میں فرمایا جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے اس پر 1 سال جہنم نوری سال سے دور ہو جاتی ہے۔ پرام بننا چاہیے میرے خیال میں روزے کا۔ جی اب مجھے پتہ ہے چنوٹ میں گیس نہیں ہوتی، صبح سحری نہیں کر سکتے، تھوڑا کھانا زیادہ کھا لیں اور کوئی زیادہ لمبا دن نہیں ہے، گزر جاتا ہے، کوشش کریں۔ صحابی نے پوچھا مولا پھر 1 سال تو تھوڑا ہے نا، تھوڑا اور عنایت فرمائیں، کوئی اور انعام عنایت فرمائیں۔ فرزند رسول نے فرمایا جو شخص ماہ رجب کے 3 روزے رکھ لے، میں منہ سے ابن جعفر کہتا ہوں جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جہنم حرام اور جنت سودا گھاٹے کا تو کوئی نہیں بھائی، گھاٹے کا سودا نہیں ہے میرے خیال میں، بڑے نفع والا سودا ہے، اور جب آنکھیں بند ہوں گی نا تب احساس ہوگا۔ ابدی نیند، یہ جو لاکھ سوئے ہوئے نا یہاں پہ، ان سے اگر اللہ عزت دے، انسان کو اذن و اجازت دے، ان سے پوچھیں تو وہ حسرت کے کفے افسوس ملتے نظر آئیں گے۔ اگر اللہ ان کو اجازت دے ہمارے ساتھ بولیں، وہ کہیں گے اے بندگان خدا، یہ جو دن رات گزر رہے ہیں رجب کے اور ماہ شعبان کے، ان کی عظمت کو پہچانو، خدا کو یاد کرو۔ آج ہم اس لہد میں سوئے ہوئے ہیں، منو مٹی تلے سوئے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کوئی پرسان حال ہے تو یا نماز ہے یا روزہ ہے یا اعمال صالح ہے، اس لیے چند دن جو رہتے ہیں بیدار ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہ دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے، آخرت میں بھی عزت دینے والا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تھوڑی سی اور اگر آپ برداشت کریں تو میں جو آئے شریف آپ یہ مناسبتیں اس ماہ رجب کی صحیح وقت نہیں ہے، اس پر گزارش کی جائے۔ ایک اور مناسبت، اور اسی پر میں گفتگو کو تمام کروں گا، وہ آج کا جو دن گزرا ہے نا 27 رجب المرجب، اس کو یوم مبعث کہتے ہیں۔ یوم مبعث، یوم مبعث سے کیا مطلب ہے؟ یوم مبعث یعنی اس دن اللہ کے رسول مبعوث بے رسالت ہوئے۔ لگتا ہے تو ہم سمجھ کوئی نہیں آئی۔ مبعوث بے رسالت کا معنی کیا ہے؟ یعنی 27 رجب المرجب کے دن زہرا کے بابا نے اعلان عمومی فرمایا، لوگوں پہچانو میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں محمد اللہ کا نبی ہوں، خداوند عالم نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگرچہ یہ اعلان کرنے تک 40 سال گزر گئے، کئی لوگوں نے 40 سال کے بعد مانا، کچھ کہتے تھے اے بیٹا تو اس کے بستر پر سو جا، چونکہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا وہ علی کا بابا ابو طالب ہے، جو اپنے بیٹوں کو اٹھا کر عبداللہ کے یتیم کو سلاتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ محمد عام بچہ نہیں ہے
بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا، اب اس پہ گفتگو کریں تو اور بھی 26 رجب المرجب، یہ جناب ابو طالب کی وفات کا دن ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا 26 ہے، تو اسی تے ڈول تماشے کیتے ہونے انشاءاللہ یہ، لیکن امیر المومنین کی یتیمی کا دن ہے 26 رجب المرجب، حضرت ابو طالب کی وفات ہے۔ حق بنتا ہے اس ہستی پہ گفتگو کی جائے۔ کل بھی میں نے جملہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جملہ ہی اتنا حسین ہے کہ کسی نے پوچھا ابو طالب تیرا وزن کیا ہے، تیرا قد کاٹ کیا ہے، تو ابو طالب نے مکہ کے مشرکوں کے سامنے اپنے آپ کو بلند فرمایا، 2 لخت جگر، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، تھوڑا بیدار ہو، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، ایک کے ہاتھ پر دایاں، ایک کے سر مقدس پر دایاں ہاتھ، دوسرے کے سر پر بایاں ہاتھ، فرمایا میں نے 2 بچے پالے ہیں، ایک نبیوں کا سلطان ہے، ایک ولیوں کا سلطان ہے، ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ابو طالب کے سامنے ابو جہل للکار کر کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تو کیا کہہ رہا ہے، تو ابو طالب نے فرمایا یہ میرا بیٹا وہ ہے جس کے صدقے میں خدا نے کائنات بھی بنائی ہے، زمین و آسمان کو بھی بنایا۔ تو پھر یہ فرمایا یہ میرا بیٹا وہ ہے جو قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم۔ اگر ایمان ابو طالب پہ بحث کروں نا تو رات یہیں گزر جائے گی۔ آخری بات میں اب اپنی مقصد پہ ہوں، فرمایا واللہ لن یصلوا الیک حتی افسد فی التراب دفینا، فرمایا جب تک ابو طالب زندہ ہے، ابو لہب نہیں، ابو لہب کا بابا بھی آ جائے، کسی کا ہاتھ تو پہنچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ وسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ میں تراب میں دفن ہو جاؤں، زندہ گاڑ دیا جاؤں، مجھ تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا، کہ میں نے آنکھ سے تجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا انی زعمت دعوتنی الی دین وانی زعمت وقد كنت من قبل صادقا وامینا، تو نے مجھے دین کی دعوت دی ہے، میں ابو طالب جانتا ہوں تو مکہ کی سرزمین میں آنے سے پہلے صادق بھی ہے، امیر بھی ہے۔ ابھی تک حضرت رسالت باب نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ودعوتنی وزعمت انک ناصحی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بہترین نصیحت کنندہ ہے، بہترین نصیحت کرنے والا ہے، وَعَنَّا خَيْرُ الْأَدْيَانِ مِنَ الْبَرِيَّةِ دُنْيَايَا، تیرا دین ان تمام ادیان سے افضل ہے، جو ابراہیم لایا، جو موسیٰ لایا، ان تمام دینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ ابراہیم بھی نبی تب بنتا ہے جب محمد الرسول اللہ کی تسبیح کہتا ہے، عیسیٰ روح اللہ تب بنتا ہے میرا بیٹا جب تیری نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ اس ابو طالب کی شان پر بلند تر صلوات پڑھی۔ تکو نہ صحیح کیڑا ترکھا مولوی تھی کیڑا ترکھا جاندہ ہے، آخری جل جملے تھی بڑی نعمت تمام، ایک اور صلوات پڑھے بابا۔ ایسا بیٹا، ایسا نبی بیٹا، ابھی 5 بہاریں نہ دیکھیں۔ ایک حسین خانہ میں تشریف فرما تھے، اپنی امّہ گرامی سے حضرت آمنہ بنت وہب سے فرمایا اماں جان یہ دیکھے نا کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، میرا دل کر رہا ہے کھجور کھاؤں۔ فرمایا بیٹا ابھی کھجور کا موسم نہیں ہے۔ فرمایا وہ خدا جس نے کھجور کا تناور درخت بنایا ہے، مجھے محمد رسول اللہ بنایا ہے، کیا مجھے اس کے موسم میں کھجور کا پھل نہیں کھلا سکتا؟ ابھی آنکھیں نیچے تھی، جیسی محمد نے آمنہ کے لال نے آنکھیں بلند کی، خشک درخت سرسبز ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اس پر تازے کھجور، رطب خاص رطب جلی تازہ کھجور آ گئے۔ بی بی فرماتی ہے بیٹا تو انتظار کر، صدقے بن جائے تیری عظمت، تو انتظار کر، میں کسی غلام کو کہتی ہوں وہ تجھے بے موسم پھل اتار کر کھلاتا ہے۔ فرمایا پہچان اماں میں نبی
کا سلطان ہو. فرمایا جس خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کیا طاقت نہیں ہے کہ وہ کھجور کے پھل میرے پاس آ جائیں. ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ کھجور کا پھل، کھجور کی شاخیں، وہ پتے جھکنا شروع ہوئے. جیسے جیسے جھکنا شروع ہوئے رسالت مآب کے ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے. جیسے جیسے ہاتھ بڑھ رہے تھے کھجور کے خوشے آپ کے دست مبارک میں آ رہے تھے اور کھجور کے تازہ پھل دست نبوت کو چوم کر کہہ رہے تھے مالغل اللہ جمالہی کذبت دجار جمالہی حسنت جمیع مثالہ. یہ معجزہ دیکھا دیکھو نا جی، گل سیدھی کہیے نا. ایتھوں کوئی خارق العادہ کام ہو جائے نا، ایک کوئی ایسا عادت سے ہٹ کر کام ہو جائے تو پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر ہے پھیل جائے گی نا. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ابھی دیوار چلنا شروع کر دے، دیوار سے آوازیں آ جائیں، جو کوئی اور ایسا کام. جیسے ہی کنیز نے دیکھا جو ابو لہب، تو جو مجھے دیکھو بھائی، ابو لہب کی طرف سے جاسوس تھی بنتے وہب کے گھر میں کہ پتا یہ آمنہ کا لال کرتا کیا ہے. جب اس کنیز نے دیکھا نا ابھی چند سیکنڈ میں کھجور کا خشک تنا یہ سرسبز و شاداب ہوا، اس پر فروٹ اور پھل آئے، محمد مصطفیٰ نے تناول کیے. ابھی قدم باہر نکال رہی تھی، محمد مصطفیٰ نے کہا قدم باہر بعد میں نکالنا، پہلے جا کے بتانا مجھے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ تو لئی جانی نا خبر ہے، اس کو بتانا. ابھی 5 بہاروں یعنی سال آپ کے سن مبارک میں نبوت تو پہلے دی گلنا کرتا پیا جی، یعنی جب مبعوث میں رسالت ہوئے نا حضرت اس سے پہلے کی باتیں کرنا ہے جی بچپن کی بات. سوال بھیج دے محمد والے. اور یہ جنگل کی طرح، جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی ہر طرف. ابو جہل قریب آیا، میرا نبی چل رہا تھا مکہ کی گلیوں میں، جہاں جہاں سے قدم اٹھاتا تھا درخت تھے تو جھکتے نظر آئے، دیواریں اس کے استقبال میں جھکتے نظر آئیں. جس جس جگہ پر مہر نبوت سے مزین قدم مبارک آتے وہ انگریزی زبان سے بولنا شروع کر دیتے، اور جس پتھر کو ہاتھ میں اٹھاتے وہ پتھر بولنا شروع کر دیتے. یہ ابو جہل قریب آ کر کہتے اے محمد یہ تو بڑے عجیب و غریب کام کرتا ہے جس کو ہم سحر کہتے ہیں، یونیورسٹی جادو آتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ ہم جس کو جادو کہتے ہیں، آپ ایسے کام کرتے ہیں. کائنات کے نبی نے فرمایا پھر ایمان لائے گا؟ کہتا ہاں لے آؤں گا، ایک شرط. کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے وہ جو سامنے درخت لگا ہوا نا چل کر آئے تیری قدم بوسی کرے. فرمایا سارا درخت یا آدھا درخت؟ انہوں نے کہا نہیں جی سارا درخت. ابھی میرے محمد نے اپنا سر مقدس بلند نہیں کیا کہ گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، کھجور کے درخت میں چلنا شروع کیا. یکدم کہتے نہیں سارا درخت نہیں آدھا درخت چل کر کے آئے. جب اس نے کہا آدھا درخت چل کر کے آئے، آدھا وہی آدھا چلنا شروع ہوا. محمد نے فرمایا ایمان لاتا ہے؟ کہتے نہیں ایمان نہیں لاؤں گا، یہ تو تیرا جادو ہے. آدھا ادھر اور آدھا ادھر، آدھے درخت میں ابو جہل کا روزہ روتا، آدھا درخت محمد کے قدموں میں آ کر کہتا ہے وَلَغَلْ عُلَا بِجَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ. جب حضور کے پتوں سے قرآن کی تسبیح و تقدیس سنی ابو جہل کہتا ہے محمد مانتا ہوں تو پہلے بھی نبی تھا تو آج بھی نبی. سوال پڑھتے محمد والے میں. وقت ہو انشاءاللہ میں مبعوث بے رسالت والے دن آؤں، لیکن ٹائم میں نہیں ہے جی. بالکل آخری بات کر کے زحمت کو تمام کر. ایک دفعہ اور یہ بھی عرض کر دوں آقا، ہمارے ہاں متاسفانہ نا ادراک شعور بتایا نہیں جاتا، لیکن حوزات علمیہ میں مراجع الزام اور علماء کرام
4 بڑی عیدیں کہتے ہیں، 4 بڑی عیدیں مکتب تشیع میں۔ ایک عید کا نام عید غدیر ہے، جو ہر بندے کو منانی چاہیے، جتنی وسعت مالی ہے منانی چاہیے۔ اس کا بہترین اجر اور ثواب یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ جو کسی ایک مومن کو کھانا کھلاتا ہے گویا 1,24,000 نبیوں کو اپنے دسترخوان پہ دعوت ہے، بہت بڑا ہے عید غدیر۔ دوسرا، اس دن، یہ جو کل آج کا دن گزرا ہے، یوم مبعث، علماء عیدیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں کہ آج کملی والے نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اور ہمارے متاسفانہ گناہ میں اور فسق و فجور میں یہ ایام گزار دیے جاتے ہیں۔ کوشش کیے کریں۔ اور دوسرے 2 دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، جو روایات میں اس دن میں انسان کو خوشی کرنی۔ من جملہ خوشیوں میں سے ایک خوشی ہے کہ بطول کو ان کے بابا کی فضیلت پہ مبارکباد دینا چاہیے۔ ایسے مسجد نبوی کے بعد آخری بات تمام ختم، مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے رسالت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر مقدس پر تاج انبیاء یعنی امامہ بن رہے ہیں، سر پر امامہ۔ جبرائیل قریب آیا، وحی خدا، پیغام خدا لایا، پیغام سنا، بے نیازی سے، مجھے دیکھیں، بے نیازی سے کہا، اے جبرائیل یہ کہاں سے لاتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اس 7ویں آسمان کے سدرۃ المنتہا کے مقام پر ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ اس کو روایات میں پردے سے تعبیر کیا گیا، اس کی اصلی حقیقت کیا ہے، تعویل ڈیفینیشن کیا، یہ معصومین بہتر فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے میں اس طرف جاؤں۔ اچھا، اس پردے کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ، اس پردے کے پیچھے سے مجھے وہ آیات دی جاتی ہیں، پیغام خدا دیا جاتا ہے، اور میں زمین پر آپ کو وہ پیغام سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کبھی پردے کو ہٹا کر دیکھا ہے؟ آخری بات کی فرمایا یا رسول اللہ میری کیا جرأت، اگر میں ایک قدم آگے بڑھوں لو دنو تو انملتن احرق، اگر ایک قدم آگے بڑھوں میں تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ بے نیازی سے فرمایا آج محمد کہہ رہے پردہ ہٹا کے دیکھ ہوتا کیا ہے۔ اب جبرائیل نے جب پرواز کی، سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچا، اس پردے کو بے حجاب کیا، دیکھا زہرا کا بابا بیٹھا امامہ باندھ رہا ہے۔ واپس زمین پہ آیا، دیکھا شہنشاہ سلطان انبیاء حسین مسجد میں خاک نشیں ہو کر بیٹھا امامہ باندھ رہا ہے۔ پھر اوپر پرواز کی، دیکھا شہنشاہ سلطنت مملکت کا بادشاہ محمد مصطفیٰ بیٹھا امامہ باندھ رہا ہے۔ پھر تیزی سے جناب جبرائیل زمین پہ آیا، دیکھا کشور انبیاء کا سلطان محمد مصطفیٰ بیٹھا امامہ باندھ رہا ہے۔ 70 مرتبہ اوپر آیا، 70 مرتبہ نیچے آیا، 10 راز کرتا ہے، اے محمد حبیب اللہ، اے اللہ کا رسول، تو ہی بتا یہ راز کیا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل، اس راز کو سمجھنے کے لیے تجھے شب معراج میرے ساتھ آنا پڑے گا، تب تجھے پتا چلے گا آواز کس کی ہوتی ہے، تلاوت کرے گا۔ اور بڑے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میرا خدا زبان نہیں رکھتا، پھر ہمیں کہہ رہے ہیں ان ربی قد کلمنی، میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، بأی لغت و بأی لہجت کلمک ربک، کس لہجے میں کس لغت میں تیرے خدا نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ کائنات کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا تو پھٹ جاوڑے، برداشت کر نہیں سکے گا۔ جب بیٹھا اللہ کے حبیب نے اپنی لسان مبارک پہ حرکت دی اور ارشاد فرمایا ان ربی کلمنی بلغت علی ابن ابی طالب، میرے خدا نے علی کے لہجے میں آیتیں سنائی۔ اس حبیب
خدا نے آج کے دن اعلان نبوت کیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے، اور اسی نبی نے اپنے لسان نبوت سے فرمایا حسین منی وانا حسین مجھ سے ہے۔ کون ہے جو سکھائے محمد کو کہ نواسے نانا سے ہوتے ہیں، کبھی نانے نواسے سے نہیں ہوتے؟ کسی میں جرت ہے سمجھائے اور سکھائے؟ پوچھا یہ کیا فرمایا؟ فرمایا کربلا سے پہلے حسین مجھ سے تھا، بعد از کربلا میں محمد حسین سے۔ ایک جملہ مصائب کا اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیا میں نے۔ اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے، خدا رب عالم اجر عظیم عطا فرمائے۔ بی بی دو عالم کا صدقہ مالک کائنات یہ اجر عظیم آپ کے مرحومین کی روحوں کو بھی ساتھ۔ کربلا کل سے شروعات ہے، کربلا 28 رجب المرد، اور اس مجلس کا عنوان بھی یہی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ ذاکرین عذاب نے یہ ذکر کم کیا ہے یا نہیں کیا، لہذا تھوڑا سا جملہ مصائب کا ایک دو کہہ کر میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آج حسین کی بدولت مساجد میں محمد الرسول اللہ کی آوازیں آ رہی، آج امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بدولت لوگ محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اگر کربلا میں حسین ابن علی قربانی پیش نہ کرتے تو محمد کی ساری محنتیں رائگاں چلے جاتی، جیسے پلاننگ تھی، جیسے لوگوں کی منصوبہ بندی تھی کہ صرف نام رہ جائے اور کچھ نہ رہے، لیکن آج دین موجود ہے تو حسین کا صدقہ موجود، اور اس امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب المرجب دین کی بقا کی خاطر، نانا کے پیغام کی جاویدانگی کی خاطر رات کے اندھیرے میں اپنے وطن کو چھوڑا۔ جس وقت پردیسی بھی کہیں نہ کہیں آشیانے کی تلاش میں جاتے ہیں، اس وقت بطول کے بیٹے نے وطن کو چھوڑا۔ اور کیسا عجیب منظر ہوگا عزیزان من، جب مدینہ کا وارث مدینہ کو چھوڑ رہا تھا، بار بار پلٹ کر دیکھ کر کہتے نانا کا مدینہ حسین کا آخری سلام۔ بڑی طویل بات، طویل موضوع، صرف مقصد پہ آؤں۔ کہا حسین دربار میں جا، ایسے نہیں جب تک میں زینب نہ کہوں۔ اچھا بہن، امام عالی مقام کا تشریف لائے، بی بی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، 18 جوانان بنی ہاشم قریب بلایا، نرغے جوانان میں گھیر کر جانے کا ارادہ فرمایا، کہا نہیں ابھی نہیں جانا۔ کہا کیوں زینب؟ فرمایا ابھی میرا علم والا عباس میں یاد ہے، میں نے تجھے پناہ عباس میں دینا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار کے پہرے میں شقی کے دربار میں پہنچے۔ بڑی لمبی بات مختصر کر دی، اشارہ ہوا، کسی نے اشارہ کیا، اگر حسین نے بیعت نہ کی تیرے دربار سے خالی چلا گیا، اس کے بعد تو حسین پر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکے گا، تیرے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ جیسے اشارہ ہوا امام علی مقام نے فرمایا اتقتلنی ام هو ابن زرقا، اے فاحشہ عورت کے بیٹے کیا تو مجھے مارے گا یا یہ مارے گا؟ آواز بلند ہوئی، دروازہ ٹوٹا دربار کا، شیر کی مانند عباس دربار میں داخل ہوئے۔ فرمایا کون ہے جس نے حسین کے قتل کا نام لیا ہے؟ سید الشہداء سینے پر ہاتھ رکھ کر رو رہے، نہیں عباس جنگ نہیں کرنی ہے، نہیں عباس جرت نہیں دکھانی ہے، میں نے صبر اور تحمل کا تجھے درس دیا ہے، نہیں مولا تیرے قتل کے کس نے نام لیا ہے؟ میں کہوں گا اے عباس
آج آپ کا جوش کبھی ماند نہیں پڑ رہا ہے. آئے کربلا میں 10ویں کا دن تھا. دائیں بائیں دیکھ کر کہتے تھے عباس مجھے سوار کر. عباس میں اکیلا رہ گیا. تھوڑی سی منزل بلند کرے. ایک روایت میں نے نہیں پڑھی, علامہ غلام عباس قمی, ان کی زبان سے میں نے سنی تھی. خوشاب میں اکٹھے ہم مشورہ پڑھ رہے تھے, اس میں انہوں نے میں انہی کی زبان سے عرض کر رہا ہوں, یقیناً مقاتل میں موجود ہے. آغا سے میں نے چونکہ سنی ہے, عالم ہیں اور مستند علم سے. انہوں نے بیان فرمایا جب عباس کا جوش ختم نہ ہوا, اتنے میں حسین ابن علی نے حضرت عباس کو اپنے قریب آنے کا اشارہ فرمایا. جب عباس قریب آئے, کہا کان میں کوئی بات کی. عباس کا سارا جوش ختم ہو گیا. اکبر 10 بستاج کرتا ہے, چچا کیا بات کی ہے؟ فرمایا ہے عباس, فرمایا ہے میرے بھتیجے, میرے بھائی نے میرے ساتھ بات یہ کی ہے. عباس کا جوش غصہ ختم نہیں ہو رہا. اکبر جانا گھر سے سکینہ لے گیا. دربار میں سکینہ کا نام آنا تھا. عباس کا سارا غصہ ختم ہو گیا. کہتے مولا میں برداشت نہیں کرتا شرابی کے دربار میں بطول کی بیٹی کا قدم آ جائے. تیری غیرت میں یہاں تو آپ کے حکم چلتے ہیں, نہ سکینہ آئی نہ کوئی دستور آئی. لیکن شام کے دربار میں کبھی ایک سہاد اپنا بلند کرتی تھی پاؤں, کبھی دوسرا زمین پر رکھ کر کہتی چچا عباس دیکھنا میرے پاؤں زخمی ہو گئے. مولا دیکھنا میری گردن کی رسی انتہائی تنگ ہے. آخری بات رحمت کو تمام کر دیا. رات کے ٹائم حسین ابن علی نے اپنا وطن چھوڑا ہے. ایک صحابی ہیں مولا امام حسین امیر المومنین کے بھی صحابی ہیں, آنکھوں سے نابینا ہیں. یہ میں نے لفظ خود چکے روایت میں پڑھے اس لیے عرض کر رہا ہوں. نفائس الاخبار نامی کتاب بیان فرمایا اس صحابی کو اتنا زیادہ بہرا, لم یسمع صوت الرعد, بجلی کڑکنے کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا. ناکوں سے نابینا, کانوں سے بہرا. 28 رجب کی رات, یکدم بیوی کا دامن ہلا کے کہتے کیا وجہ ہے؟ زمین میں زلزلہ آ چکا ہے, مدینہ کے در و دیوار ہل رہے ہیں, مجھے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں. بیوی معرفت والی تھی, کہتی ہے خدا کا شکر ادا کر, اللہ نے تجھے سماج سے بھی محروم رکھا ہے, بصارت سے بھی محروم رکھا ہے. اشارے سے کہتے کیا کہنا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی آج آج زینب نانا کے بلائی میں سو رہی ہے. اشارے سے کہتے مجھے کوچے بنی ہاشم کے قریب لے جا, میں دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا, تو مجھے بتاتی جا, میں سنتا جاؤں گا, میں سامنے تو آ نہیں سکتا. یہ بیوی سامنے ہے, دیوار کے کنارے یہ بوڑھا صحابی بیٹھا ہوا ہے. بیوی بتا رہی ہے اب اکبر آ گئے ہیں, اب عباس آ گئے ہیں, اب حسین ابن علی تشریف لے آئے ہیں, اب جوانان بنی ہاشم اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. یکدم کہتے بیوی نے سر پہ ماتم کیا, چادر اتار کر کہتی ہے خدا کا شکر ادا کر, تیری آنکھیں نہیں ہے تو سن نہیں سکتا. لوگ کہتے کیا ماجرا ہے؟ کہتے حسین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا ہے, عباس نے اپنی زین کو چھوڑا ہے. کہتے کیا وجہ ہے؟ کہتے 40 دستورات کے کنارے میں ان کے سہارے میں علی کی بڑی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے, اور کبھی زانو اکبر پیش کرتا ہے, کبھی عباس پیش کرتا ہے. حسین نے سانہ پیش کیا ہے, زینب سوار ہو جا. اتنی عظمت سے علی کی بیٹی سوار ہوئی. ایک دم آواز ہے ہائے مرغاد, ہائے تیری مظلومیت. کہتے یہ کس کا میر ہے؟ کہتی ہے سجاد رو رہا ہے, آج تجھے عباس سوار کر رہا ہے. ہائے شام رحیمہ, نہ عباس ہوگا نہ حسین, ہر طرف دھواں دھواں ہوگا. رو کر کہے گی سجاد ان لاشوں میں مجھے سوار کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ